السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ اور لوگوں میں بانٹیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس جتنے بھی گھر ہیں، آپ کے ایک یہ عمل کرنے سے اللہ رب العزت ان کے گھروں میں بھی خوشحالی عطا کر دے گا۔ کیونکہ آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی عظیم سورہ ہے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت ساری بہنوں اور پیارے بھائیوں کا آزمایا ہوا خاص اور عمدہ عمل ہے۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کا ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے اور یقین مانیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ سورہ کوثر کو اس ترکیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مالی مسئلہ ہے، مالی تنگ دستیاں ہیں تو وہ اس عمل کی بدولت حل ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں، یعنی ان کے گھر میں خیر و برکت نہ ہو، گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی ہر وقت پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ تو ایسے میرے بھائی، آج خدارہ سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے گا، یہ آپ نے پورے تن من اور پوری عاجزی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر ایک چشمے کا نام ہے، یعنی ایک ندی کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دے گا۔ امام بخاری میں درج ہے کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ کوثر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر سورہ کوثر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز مارنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نارینہ اولاد نہیں ہے، نارینہ سے مراد ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے۔ تو اب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ پاک نے انعام کے طور پر سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کی۔ اس سورہ کوثر میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر کی بشارت دی، اور دوسرا اللہ پاک نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو جو ابتر کہتے ہیں حقیقت میں وہی ابتر ہیں۔ اور آج دیکھا جائے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے، آج ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو، یا آپ کو نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کے ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے آپ سورہ کوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین مانیں کہ آپ سورہ کوثر کو جب کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ آپ پر ایسا خصوصی رحم اور کرم کا معاملہ عطا کرے گا کہ آپ کی وہ مصیبت اور پریشانی فوراً ٹل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یقین مانیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ اس عمل کی بدولت اللہ پاک آپ کے گھر میں ضرور خوشحالیاں لائے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 7 دن تک لگاتار پورے شوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اور جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔
تو پیارے ناظرین، سورہ کوثر کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے صبح نہار منہ یعنی صبح اٹھتے ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کو آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے کہ جب آپ نہار منہ اٹھیں تو سب سے پہلے آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ کم سے کم 3 مرتبہ لازمی درود ابراہیمی یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 141 ٹائم یعنی 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا رزاقو یعنی اے روزی دینے والی ذات، یاد رہے کہ جب آپ یا رزاقو کا ورد کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، یا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، یا بچوں کے رشتے کے مسائل ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ پاک کے اس پاورفل نام یعنی یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کی ترکیب ایسے ہوئی کہ آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 141 کی تعداد میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھ کر آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ نہار منہ یعنی آپ نے صبح کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ یہ عمل وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ 7 دن لگاتار آپ اس عمل کو کریں، رزلٹ آپ کے خود سامنے ہوں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔